نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہر مسلمان کو 5 وقت کی جو اللہ رب العزت نے فرض نماز ہمارے ذمہ لگائی ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اور یہ نماز جو فرض ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ علیہ السلام کو تحفہ دیا گیا، اور 5 نمازیں ادا کرے گا 50 نمازوں کا اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ نفلی عبادات ہے، ان میں سے ایک عبادت، ایک نماز جس کا نام تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز یہ بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی اس کی فضیلت ہے، اور جب بندہ تہجد ادا کرے اسے سب سے پہلے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب میں نے تہجد پڑھنے جانا ہے تو میری وجہ سے کسی کی نیند کے اندر خلل نہ آئے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور دوسرا، جب آدمی تہجد کی نماز پڑھے تو اللہ رب العزت نے اس نماز کو خفیہ رکھا ہے، تو ہر بندہ اپنے اس عبادت کو، اس نیکی کو، اس نماز کو خفیہ رکھے۔ یہ نہیں کہ رات کو تہجد پڑھی اور صبح پورے محلے کو بتایا جی میں نے تہجد پڑھی ہے، میں نے تہجد پڑھی ہے، میں نے تہجد پڑھی ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ جب رب نے اس کو خفیہ رکھا ہے تو ہم بھی اس نماز کو خفیہ رکھیں۔ اور اس تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، تمہارے لیے تہجد کی نماز ہے، اور یہ صالحین لوگوں کی روش ہے، ان کا طریقہ رہا ہے، ان کی عادت رہی ہے کہ وہ تہجد کی نماز کے پابند رہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کے فائدے بھی گنوائے، فرمایا کہ اس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس سے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف بھی کریں گے اور گناہوں سے تمہیں محفوظ بھی رکھیں گے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے تہجد کی نماز پڑھنے پر۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں جو حضرت مولانا شیخ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا۔ انہوں نے جب اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، کہ تمہارے لیے تہجد کی نماز ہے، یہ صالحین لوگوں کا طریقہ رہا ہے، ان کی عادت رہی ہے۔ گویا جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کا نام صالحین کے رجسٹر کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تہجد کی نماز کا جو آدمی اہتمام کرتا ہے اس کا نام صالحین کے رجسٹر میں داخل ہو گیا، درج ہو گیا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر، بڑے نیک سے نیک اور امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے، اور سنتے نفل فرض واجب ادا کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے ان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ صالحین لوگوں کے لیے دعا نہ کریں۔ آپ غور کریں تو کیا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کی سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کی سلامتی اللہ کے صالحین بندوں پر ہو۔ تو گویا کہ جو آدمی تہجد گزار بن جاتا ہے اس کا نام صالحین کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ صالحین کے اندر شامل ہوتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں جب بھی وہ نماز پڑھیں گے تو صالحین کے حق کے اندر ضرور دعا کریں گے، پھر ان کی نماز مکمل ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم بغیر کسی کو کہے اس دنیا کے اندر کتنے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور کتنے نمازی ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جب بھی وہ نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز کے اندر یہ جو دعا مانگی گئی ہے ان میں ہم سب اس کے حصے دار بن سکتے ہیں، اس طور پر کہ جب ہم تہجد کے پابند بن جائیں۔ تو اسی لیے جب سلامتی کی وہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں سلامتی والی زندگی عطا فرمائے گا، ہماری عمر کے اندر بھی سلامتی ہوگی، ہماری صحت کے اندر بھی سلامتی ہوگی، ہمارے کردار کے اندر بھی سلامتی ہوگی۔ تو اس لیے تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو فرض نماز کا اہتمام اور اس کے بعد تہجد کی نماز کا اہتمام بھی ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کو اللہ رب العزت نے جب خفیہ رکھا تو ہم بھی اسے خفیہ رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔